السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر لگنا سچ ہے اور حدیث بھی موجود ہے، العین حق، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر لگنا سچ ہے، حق ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کرنے کے ارادے سے جب انہوں نے کپڑے اتارے تو عامر ابن ربیعہ کی جب ان پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا، کیا خوبصورت انسان ہے، تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے عامر ابن ربیعہ سے کہو کہ ایک بڑے برتن میں کھڑے ہو جائیں اور غسل کریں اور وہ پانی اس پہ ڈالو۔ تو جب انہوں نے غسل کیا اور وہ پانی ان پر ڈالا گیا تو یہ فوراً ہوش میں آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا، قتلت اخیک، تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا؟ اگر تمہاری نظر لگتی ہے تو تمہیں کہنا چاہیے بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، فرمایا جب بھی تم کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھو تو فوراً اللہ کی تعریف کرو اور یہ الفاظ کہو، ماشاء اللہ یا بارک اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ کبھی نظر نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات، نظر ہمارے بچوں کو لگ جاتی ہے اور ہمیں بھی لگ جاتی ہے۔ اب یہ نظر ہمیں لگی ہے یا نہیں لگی، یا ویسے ہی ہمارے سر میں درد ہو رہا، بخار آیا ہوا ہے، یہ کیسے پتہ کریں؟ کسی پروگرام میں ہم گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو ہمارے سر میں درد ہونے لگا، دوا بھی کھا لی، اس کے باوجود سر کا درد بند نہیں ہو رہا۔ ہمارے بچے گئے، واپس آئے تو صاحب بچے کو بخار آ گیا، اب دوا کھلا رہے بچے کو لیکن بخار نہیں اتر رہا۔ اب یہ کیسے پتہ کریں یہ نظر کی وجہ سے بخار آیا ہوا ہے یا ویسے ہی کسی بیماری کی وجہ سے آیا ہوا ہے؟ ہمارے سر میں درد ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے، یہ نظر کی وجہ سے ہے یا بیماری کی وجہ سے ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نظر لگ گئی، نظر اتروا لو۔ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے پتہ کریں یہ نظر کی وجہ سے ہے یا بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ جو بزرگوں سے ثابت ہے وہ بتا رہا ہوں، جس کے ذریعے آپ آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں یہ سر کا درد، بچوں کو بخار، یہ بیماری یہ نظر کی وجہ سے آئی ہے یا ویسے ہی بیماری ہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ، جس کے اوپر ہمیں لگ رہا کہ نظر لگی ہے تو ہم دونوں قل پڑھ کر دم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ 7 سوکھی لال مرچیں لیں، ثابت ڈنڈی لگی ہوئی، یہ وظیفہ ہے جس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ نظر ہے یا بیماری ہے۔ 7 مرچیں لینے کے بعد سورہ قلم جو 29ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آخری کی 2 آیتیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو پڑھیں گے آپ ایک بار، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں گے ایک ایک بار۔ ان تینوں کو پڑھ کے آپ ایک مرچی اٹھائیں گے اور اس پہ دم کر دیں گے، پھر دوسری مرچی اٹھائیں، پھر اسی طرح تینوں چیزیں پڑھیں، پھر دم کر دیں، ٹھیک اسی طرح 7 مرچیوں پہ دم کر دیں۔ اس کے بعد ان 7 مرچی کو لے کر جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے سر سے لے کر پیر تک 7 بار اتار دیں، اور ایسے اتارنے کے بعد ان مرچوں کو چولہے میں جلا دیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر مرچوں کو ویسے ہی جلایا جائے تو دھانس بہت آتی ہے، بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے، کھانستے کھانستے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اگر مرچوں کو جلانے کے بعد دھانس اٹھتی ہے، مرچوں کی بو آتی ہے، تو آپ سمجھ لیں یہ نظر نہیں ہے۔ اور اگر مرچوں کو جلانے کے بعد جو دھانس اٹھتی ہے، سوکھی مرچوں کو جلانے کے بعد جو بو اٹھتی ہے وہ نہیں اٹھے، تو آپ سمجھ لیں یہ نظر ہے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے جس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اوپر یہ نظر ہے یا ویسے ہی کوئی بیماری ہے۔ اگر مرچوں کی دھانس، بو، اسمیل نہیں اٹھتی ہے تو یہ نظر ہے،
اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے نظر کو پتہ کرنے کا، نظر کو دور کرنے کا، نظر کے خاتمے کا۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کلپ کو شیئر بھی کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں بھی۔ اور اگر آپ کے محلے میں، پڑوس میں اس طرح کی کوئی پرابلم میں آ جائے تو یہی طریقہ آپ یوز کر کے پتہ کر سکتے ہیں، اس کی نظر کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔